ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جس گھڑی کا آپ کو انتظار تھا، جس لمحہ کا، جس مومنٹ کا، آئیے حضرت کی بارگاہ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ. آپ نے سنا کہ ابھی چاند کا اعلان بھی ہوا. الحمدللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پہلا جلسہ اس نور الاسلام میں بھی ہوا، اور الحمدللہ یہ آخری تاریخ جو اعلان ہوئی، آخری جلسہ یعنی آخری مہینہ میں بھی ایک جلسہ یہ آپ کے سامنے ابھی منظر عام پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو یہاں پر ایک شاندار جلسہ ہوا تھا، اور یہ آخری تاریخ میں بھی جلسہ ہو رہا. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح ایک اور نیک رہنے کی توفیق فرمائے. آپ نے سنا ہوگا کہ سورینام میں کہیں پر اعلان ہوتا ہے کہ آج میلاد النبی کا جلسہ ہے. سورینام مسلم ایسوسی بھی اعلان کرتے ہیں، مسجد نور الاسلام بھی اعلان ہوتا ہے کہ آج یہاں پر ربیع الاول کا جلسہ ہے. نکیری میں بھی جلسہ ہوتا ہے، سارا مکہ میں بھی جلسہ ہوتا ہے. آخر کار اس ربیع الاول کے دن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس مہینہ میں زیادہ تر پروگرام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منایا جاتا ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، تھوڑا سا سمجھیں کہ آخر کار کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اور دنوں میں اتنا زیادہ آپ خوشی کیوں نہیں مناتے ہو، اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرتے ہو، اتنا زیادہ خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ آخر کار جس مسجد میں دیکھیں وہاں پر اعلان ہو رہا ہے عید میلاد النبی کا جلسہ ہے. سورینام میں اگر مسجد نور الاسلام اعلان کرتا ہے، یا مسجد کوئی بھی جماعت اعلان کرتی ہے، یا ہدایت الاسلام کی مسجد اعلان کرے، تو ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو جاتا ہے آخر کار روزانہ یہ جلسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کار روزانہ پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یہ سنی مسلمان خوشیاں مناتے ہیں؟ کیوں یہ سنی مسلمان اپنے دلوں میں اپنے جلوس کو، آج آپ نے دیکھا سورینام مسلم ایسوسی نے جلوس نکالا، لیکن یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ آئیے ایک بات سنتے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مختصر میں سمجھے کہ اللہ کے رسول ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے. دیکھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول وہاں پر آتے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ حدیث پاک کے لفظ ہے ما اجلسا کا، تمہیں کس چیز نے بیٹھا کر رکھا ہے، یا کس وجہ سے تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ پر ہماری جانیں قربان ہیں. یا جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب تک آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، یا رسول اللہ ہم حرام کو حلال نہیں حلال سمجھتے تھے، ہم نے حرام و حلال میں ہمیں تمیز پیدا کرنے کی وسعت نہیں تھی. جب سے آپ آ گئے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایمان لائے ہیں، نحنو نحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے پیارے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اس لیے تاکہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا واللہ اے میرے صحابہ تم قسم کھاؤ، کیا تم اسی بات پر خوشیاں منا رہے تھے؟ کیا تم اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے؟ کیا تم اسی کا ذکر کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. یا رسول اللہ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے ہم مومن نہیں تھے، لیکن جب آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج دیا، اس دنیا میں جب آپ تشریف لائے ہم مسلمان ہو گئے. یا رسول اللہ ہم اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی بات کو یاد کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو میں تم سے قسم دلوا رہا ہوں، جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کسی ایسی بات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ صحابہ اس روئے زمین پر میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، میرے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے آسمان پر فرشتوں کے درمیان میرا رب اپنے فرشتوں کے درمیان ایک خوشی کا اظہار کر رہا ہے.
سے یباہی، فخر کرنا، نہ سمجھے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط مطلب نکالتے ہیں۔ فخر آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کو خوشی ہوگی، کسی بات پر کہتا میں نے یہ کام کیا ہے، خوشی سے اظہار میں یباہی لفظ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا۔ اس وجہ سے اسی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جو خوشی مناتے ہیں ہم نے نہیں منایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 300 سال پہلے کے، 400 سال پہلے کے۔ بھائی جس آنکھ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، جس کان نے اللہ کے رسول کے فرمان کو سنا ہے، جس دل نے ملاحظہ کیا ہے، ان شخصیات نے اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی منایا ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف میں اللہ کے رسول کی تعریف کرتے تھے۔ وہی جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، وہی عقیدہ ہمارے سنت و جماعت کا ہے۔ اسی لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، پورے مہینے میں ربیع الاول کی محفلیں بھی کرتے ہیں، عید میلاد النبی کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ اسی لیے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا وہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ آئیے یہ میں نے جو لب کشائی کی حضرت کے سامنے معذرت کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ میں حضور قائد ملت کو مدعو کر رہا ہوں۔ میری شخصیت تو بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن جس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں حضرت کو مدعو کر رہا ہوں، حضور سید محمد محمود اشرف اشرفی الجیلانی، حضور نائب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ یہ سمجھے سجادہ نشینی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے نائب، جو وہاں پر گدی نشین ہے، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں گدی نشین ہے۔ تو آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کرتے ہیں۔ بعد اب کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے گونج میں کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور قائد ملت، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی،